عرب میں جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی تو وہ اپنے خامد کے ساتھ نہیں سو سکتی تھی. الگ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رات کو اللہ کے نبی کے ساتھ ایک چارپائی پر سوئے ہوئے تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں چلی گئی. وہ چپ کر کے اٹھ گئیں اور جا کر کپڑے تبدیل کر کے ایک طرف ہو آپ کی آنکھ کھلی دیکھا ام سلمہ نہیں دیکھا تو ادھر اللہ کے نفس تھی. لگتا ہے تجھے مینسز کا جیاں کا ادھر میرے پاس ہی آ کے لیٹو. دوبارہ اپنے پاس آ کے ان کو لٹایا. یہ عزت ہے جو میرے نبی نے اپنے گھر والوں کو دی ہے. خاص طور پر ایسی خواتین جو شرعی عذر کی وجہ سے نماز اور تلاوت قرآن کی عبادت سے محروم ہو وہ تسبیحات کر سکتی ہیں, ذکر کر سکتی ہیں, استغفار کر سکتی ہیں, دعا اور دیگر اذکار بھی کیے جا سکتے ہیں. بہت سی عورتیں یہ پوچھتی ہیں نا کہ پیریڈز میں کیا ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں, کیا ذکر کر سکتے ہیں, کیا تسبیح کر سکتے ہیں. تو یہی بات جو ہے یہ اس چیز کی دلیل بن رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا خواتین کو کہ ان بچیوں کو بھی لے کے جائیں جو حیض کی حالت میں ہو, وہ گھر نہ بیٹھی رہیں عید کے دن, وہ بھی نکلے تھوڑے عید کا نظارہ دیکھیں اور کیا کریں, یکبرنا تکبیر پڑھیں, بتکبیرہم اپنی تکبیر کو, ویدعونا اور دعا میں شریک ہوں, یعنی دعا کریں یا دعا میں شریک ہو. تو گویا عورت حالت حیض میں دعا کر سکتی ہے اور دعا میں شریک بھی ہو سکتی ہے یا ذکر کی مجلس میں شریک ہو سکتی. حالت حیض حالت جنابت ہے اور حالت جنابت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھنے کا, اللہ کا نام لینے کا حکم دیا, یعنی اجازت دی. گویا رخصت ہے عورت کے لیے کہ ایسی حالت میں اللہ کا ذکر کر لے. اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں لا بأسا کوئی حرج نہیں ان تقرأ الآیہ کہ عورت ایک آیت پڑھ لے قرآن کی, یعنی عورت اگر کوئی آیت قرآن کی پوری پڑھ لیتی ہے حیض کی حالت میں تو کوئی حرج نہیں. کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر جنابت کی حالت میں کوئی شخص صبح اٹھ رہا ہے نیند سے, تو کیا وہ نیند سے صبح اٹھ کر اللہ کے نام کو نہیں لے گا, وہ دعا نہیں پڑھے گا؟ یا باتھ روم میں انٹر ہو رہا ہے تو وہ دعا نہیں پڑھے گا؟ یا باتھ روم سے نکل رہا ہے تو وہ دعا نہیں پڑھے گا؟ ہر چیز میں تو اللہ کا ذکر موجود ہے. تو زبان سے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے, صرف یہ کہ ایک مخصوص طریقے پر عبادت جو ہے وہ منع کی گئی ہے. اسی طرح یہ ابن عباس کی جو انہوں نے یہاں رائے دی کہ ابن عباس جو تھے وہ اس کا جواز دیتے تھے, اور اس کا جواز ان کے پاس کیا تھا, وہ ہرقل کی طرف لکھا جانے والا خط. اگر ایک کافر جو غسل جنابت نہیں کرتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بسم اللہ اور آیت لکھ کے بھیجی اور اس نے پڑھ لی, تو ایک مسلمان کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اسی طرح ان کے بارے میں ایک اور روایت آتی ہے کہ وہ حالت جنابت میں بعض اوقات قرآن کی آیات پڑھ لیا کرتے تھے. لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں اس سے زیادہ ہے. اب یہ اس سے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ میرے اندر اس سے زیادہ قرآن ہے جو میری زبان پر ہے, اور دوسرا یہ کہ میرے پیٹ کے اندر اس سے زیادہ غلاظت ہے جو جنابت کی حالت میں کسی کو لاحق ہو سکتی ہے. یعنی دوسرا معنی یہ تھا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًا کہہ دیجیے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو, مقاربت نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ تو اب ان کی طرف جاؤ جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو, جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا, اللہ نے حکم دیا ہے. یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر طبیعی, ہر انسان جانتا ہے, ہر حیوان کو معلوم ہے, وہ طبیعی شے ہے. لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لواطت کا فعل شروع کر دے قوم عمل لوط, تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط تو وہ چیز جو ہے غلط ہے, وہ حرام ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ وہ در حقیقت من حیث امرکم اللہ, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے. ان ناپاک چیزوں